ناظرین اکرام، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ صحرا کا ریگستان اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً 12 پاکستان سما جائیں۔ دنیا کا گرم ترین صحرا جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے۔ یہاں راستہ بھٹکنے والے مشکل سے ہی مل پاتے ہیں۔ شمالی و وسطی افریقہ کے 10 ممالک کے بیچ پھیلا یہ صحرا ہے۔ ایک زمانے میں صحرا نہیں تھا بلکہ یہاں پانی ہی پانی تھا، جہاں مچھلیاں، سمندری سانپ اور دیگر آبی حیات موجود تھی۔ مگر یہ بات ہے آج سے 5 سے لے کر 10 کروڑ سال پہلے کی، جب یہاں نمکین سمندری پانی کی گزرگاہ تھی۔ اس دور میں زمین پر سمندروں میں پانی کی سطح کافی بلند تھی، مگر سائنسدان اس بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ایسے کہ انہیں یہاں کئی سمندری جانداروں کے فوسلز ملے ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ صحرا میں پہلے پانی ہی پانی تھا، مگر اب صحرا خشک ہے۔ یہاں ریت اڑتی ہے اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان تک نہیں۔ دنیا کا اتنا بڑا علاقہ جہاں سبزہ ہی نہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ پہلے ذرا یہ جان لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور گھنے جنگلات کہاں پر ہیں، تو اس کا جواب ہے ایمیزون کے جنگلات، جو جنوبی امریکہ میں برازیل، کولمبو، پیرو اور لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جنگلات میں مسلسل بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں انواع و اقسام کے جانور اور پودے ہیں، مگر ان جنگلات میں ایک مسئلہ ہے جو انہیں ختم کر سکتا ہے۔ ان جنگلات کی مٹی دنیا زرخیز نہیں ہے۔ یہاں اگر درختوں کو کاٹا جائے تو وہ دوبارہ مشکل سے ہی اگیں۔ مگر ایسا کیوں کہ اتنے درخت اور پودے ہونے کے باوجود یہاں کی مٹی زرخیز نہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پودے اور درخت مٹی میں سے کم و بیش تمام غذائیت جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں موجود بیکٹیریا اور فنگس مردہ پودوں کو کھا جاتے ہیں۔ پیچھے بچ جانے والی غذائی معدنیات درختوں اور پودوں کی جڑیں جذب کر لیتی ہیں۔ اگر ان جنگلات کی مٹی کی اوپری تہہ کو، جو چند سینٹی میٹر ہے، ہٹائیں تو نیچے محض ریت یا بنجر مٹی ملے گی۔ تو پھر یہ جنگلات زرخیز مٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کا جواب ناظرین اکرام بڑا حیران کن ہے۔ دراصل یہ زرخیز مٹی ان جنگلات سے ہزاروں میل دور بحر اوقیانوس پار کر کے صحرا کے ریگستان سے آتی ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے اور سرسبز ایمیزون کے جنگلات کو دنیا کا سب سے خشک اور گرم صحرائے صحرا زرخیز مٹی مہیا کرتا ہے۔ مگر یہ مٹی کیسے پہنچتی ہے؟ صحرا میں بڑے بڑے آندھیوں کے طوفان آتے ہیں، جن سے صحرا کی زرخیز ریت اور مٹی، جس میں خاص کر پودوں کی افزائش کے لیے فاسفورس موجود ہوتی ہے، بادلوں کی صورت ہوا میں اٹھتی ہے۔ یہ ریتلے بادل ہزاروں میل دور ایمیزون کے جنگلوں کو اپنی زرخیز مٹی بخشتے ہیں۔ ناسا، جس کے بجٹ کا ایک خطیر حصہ زمین کی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے، اس کے خلا میں موجود سیٹلائٹس زمین کا تفصیلی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیلیپسو سیٹلائٹ ہے جو 2006 میں خلا میں بھیجا گیا تاکہ یہ زمین کی فضا میں مٹی کے ذرات اور بادلوں کا مشاہدہ کر سکے۔ اس سیٹلائٹ کی 2007 سے 2013 کی تصاویر میں یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں ٹن مٹی بادلوں کی صورت صحرا ریگستان سے ایمیزون کے جنگلوں میں پہنچتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں موجود فاسفورس کی مقدار ہر سال تقریباً 22,000 ٹن ہوتی ہے، جو تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے جو ہر سال بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ایمیزون کے جنگلات کھو دیتے ہیں۔ سائنسدان اب یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ ہر سال مٹی کی یہ تعداد کتنی کم یا زیادہ ہوتی ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے مٹی کی اس منتقلی کا عمل کس قدر متاثر ہو رہا ہے۔ صحرا کی مٹی اور ایمیزون کے جنگل دو الگ دنیائیں، مگر آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔